جو بھی بچ رہے ہیں یہ آپ کو کوئی بچا نہیں رہا ہے۔ آپ کو ایسے دکھتا ہے حکومت بچاتی ہے یا لوگ بچاتے ہیں یا ملکوں کی دوستی سے ہمارے حالات اچھے ہوں گے، جی وہ ہماری مدد کرے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ لو اجتمعت الانس والجن، زمین آسمان کے جنات انسان سب کس کی نفع نقصان پہ آمادہ ہو جائیں، نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے، خدا اس سے کرواتا ہے۔ آپ یہ نہ کہ یہ کرتے ہیں، کافر کبھی مسلمان کے لیے خیر نہیں کرتا، خدا اس سے کرواتا، اس کی مت مار دیتا خدا۔ ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاسق الفاجر، فرمایا میرے دین میں یہ بھی کمال جو ہے، اللہ نافرمانوں سے، فاجروں فاسقوں سے کام لے لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے اس دین کا، معجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، وہ نہیں کرنے والے اللہ کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور طفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب تک ہماری آپ کی جو بچت ہو رہی ادھر سے ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے بچت تو معاملہ علیحدہ، آخر دنیا سے جانا ہے، خدا کرے ہمارا آپ کا ان کا محبت کا رابطہ ہو جائے، اس کے بعد ہماری تمہاری سانس ٹوٹے انشاءاللہ۔ وہ نہیں بھولنا چاہیے کسی حال میں۔ ایک درود شریف کی کثرت کر لینا، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر دعائیں کہ آپ کے معاملے حل ہوں گے۔ حدیث شریف، ایک صحابی کو 3 دفعہ کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہے درود زیادہ پڑھنا، کہ تم کو فائدہ ہوگا، میرا معاملہ نہیں ہے فائدے کا، آقا کو فائدہ نہیں ہوتا، آقا کو نہ ضرورت ہے۔ اس نے وعدہ کیا، آپ کا تکفہ ہمک، جو تیری پریشانیاں کوئی مجبوریاں ہوں گی یہ سب حل ہوں گی۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے تو خدا معافی دے گا، سزا نہیں دے گا۔ کیا چاہیے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ جیل میں گیا، اس کو عذاب ہوئی، یہ ہوا، سب وہ اسباب ہیں، لیکن اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب کو لانے والا خدا ہے، ہٹانے والا خدا ہے۔ ہم اسباب تک دیکھتے ہیں، اسباب کے آگے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مشکلیں مصیبتیں دنیا آخرت کی حل ہوں، ہاں جی، تو رحمت اس عالمین کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ، اور تو آپ کی مشکل کا یہ حل نہیں ہو سکتی، آپ کو غلط فہمیاں لگتی ہیں کہ فلاں ملک سے مدد آئی، فلاں ملک صاحب وہ نہیں ساتھ دے رہا ہے، اس کو خدا نے مجبور کیا ہے۔ خدا خود نہیں آتا، سبب بناتا ہے، اور ایسے سبب بناتا ہے انسان کی خیال میں نہیں ہوتا، دشمن اس کا ساتھ دے گا، دشمن اس کی مدد کرے گا، دشمن کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو ہم کو علی کل حال اس چیز کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ پھر مصیبت میں ہی آتے رہیں اور اللہ کی رحمتیں دور ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، میں بندے تم میں کوئی بھی، قرآن میں کوئی نعمت ہے میرے سے ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت یا راحت کچھ بھی تم کو پہنچتا ہے، اگر تم نے کہا خدا لایا، کسی سبب سے بھی آئے لیکن لایا خدا، یہ تم نے دیکھا خدا ہی رحمت کرتا، تو فشکرتنی حق، تم نے میرا بہت شکر کیا، تم نے مجھے مانا، اور تم نے مجھے بھول گئے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تم نے میرا حق کفر کیا، میری نافرمانی کی، تم نے اس کو دیکھا، وہ کر سکتا تھا، یہ ہم کرواتے ہیں۔ تم بال بچے کو پال سکتے ہو، خدا تمہارے دل میں وہ کیفیت محبت کی پیدا کرتا، چاہے وہ بڑا ہو کے تمہارا قاتل نکلے، نافرمان نکلے، تم چوم چوم کے پالتے ہو اسے۔ جب خدا وہ محبت نکال دیتا ہے، انسان اولاد سے وہ ہو جاتا ہے۔ حیوانوں کو خدا محبت ڈال دیتا ہے، وہ اپنا کھانا نکال کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے چڑیا، اور جب دیکھتے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں بچے، اللہ محبت میں کمی کرتا ہے، وہ اب کھانا اس کو نہیں دیتی، کہتی تو خود کھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک پرندہ ہے، دیکھا سب چیز اس کا تن کے اٹھاتے ہیں جان، دونوں ماں باپ مل کے اس کو پالتے ہیں پرندوں میں، اور جب اللہ تعالیٰ محبت اس سے دور کر دیتا وہ ہٹ جاتا۔ اسی انسان کو بھی حدیث قدسی میں خدا نے کہا ہے کہ تجھ کو میں نے پالا ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں پالا ہے، میں نے ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے، وہ کھاتے نہیں جب تک تو کھائے نہ، وہ سوتے نہیں تجھے سلائے نہ، یہ میں تھا وہ نہیں تھے،
یہ میں رب العالمین پالنے والا میں تھا، وہ نہیں تھے، لیکن تم کو مغالطہ لگا، تم کو وہ نظر آئے، میں نظر نہیں آئی، یہ میں کرواتا تھا۔ یہ حدیث میں ہے۔ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے جب تک کہ تجھے کھلا پلا سلا نہیں رہتے تھے۔ پھر تو باہر پیدا ہوا، تیرے والدہ کے خوراک کا میں نے انتظام کیا کہ 2 نہریں جاری کر دیں، وہ تجھے دودھ پلاتی رہتی تھی گود میں، یہ میں کر رہا تھا۔ پھر تو بڑا ہوا، تو مجھ کو بھول گیا۔ یہ چیزیں حدیث میں آئی ہیں، تو مجھ کو بھول گیا، تیرے پالنے والا اصل میں میں تھا، ماں باپ نہیں تھے، میں ان سے کرواتا تھا۔ تو ہر چیز جو سی رحمت نعمت خدا سے ہے، اور تقدیر میں کچھ ادب چاہیے، اس میں بحث کرنے سے ایمان جائے گا، لیکن اتنا چلے جتنا سمجھے گہرے پانی میں نہ جائے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر شر سب اللہ کی طرف سے۔ خیر کے معاملے ہوں تو اس میں کھلا بولو، شر مصیبت کا معاملہ کھلا نہیں بولنا ہے، مجہول بولنا ہے اور ڈر کے بولنا ہے، مقدر میں ہے یہ ہے، لیکن کھلا نہیں بولنا۔ مقدر میں تو ہم کیا کریں، گناہ لکھا ہی ہوا تھا، ایسے نہیں بولنا، ایسے ہی شامل گناہ ہم سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کھلا نہیں بولے، پتہ تھا مقدر میں، کہا ایسے کیوں کیا، کہا ظلمنا انفسنا، غلطی ہوئی معافی کریں ورنہ ہمارا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ رتبہ دیا، آدم کو ادب ہے، یعنی ادب سے حقیقت کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ پر نہیں ڈالوں، اپنے پر ہی ڈالوں، ہے خدا کی طرف سے سب کچھ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پوچھا یہ کیوں کیا، آدم علیہ السلام کو آپ اور گندم کا دانہ نہ کھاتے آج ہم یہ مصیبتیں نہ جھیلتے۔ تو آپ نے کہا تم پر تورات اتری، اور تورات میں جب پہلے خدا لکھ چکا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، تو میرے سے ہونا ہی تھا، تم مجھ کو ایسا کہتے ہو، تم تورات پڑھتے ہو پھر ایسا کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، لیکن خدا کو جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا، خدا نے پہلے سے زیادہ عظمت دی آدم کو، آدم صفی اللہ، آدم کے لیے خدا نے عذر بنا دیے۔ کہا آدم کو پتہ نہیں تھا شیطان دھوکہ دے گا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکہ دیا، خدا نے بری کرنا شروع کر دیا۔